بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپیشل ایگزامز کے حوالے سے جو پنجاب بورڈز کی کمیٹی آف چیئرمین ہے، جس کو PBCC بھی کہا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ میٹنگ ہوئی 16/10/2021 کو۔ انہوں نے اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ اسپیشل ایگزامز کی جو پالیسی ہوگی وہ کیا ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی پالیسی کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ جو اس کے مختلف پوائنٹس ہیں، میں اپنی جو کمیونٹی ٹیب ہوگی اس کے اندر اس کو شیئر بھی کر دوں گا، لیکن یہاں پر میں آپ کو ریڈ آؤٹ کر کے بھی بتاتا ہوں اور سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ ایکچولی ان پوائنٹس کے اندر ہے کیا اور اسپیشل ایگزامز کی پالیسی ہے کیا۔ جو پہلا پوائنٹ ہے اس کا وہ یہ لکھا ہوا ہے: According to the notified promotion policy 2021, those candidates of SSC and HSSC annual examination 2021 who are absent in examination or who do not accept the award of 33% passing marks in failed subjects or subjects may appear in the special exams. Such candidates shall be required to declare in writing their option to appear in the special examination 2021 within 15 days of the declaration of the results. یعنی اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تمام طلباء جو اینول ایگزامز ہوئے تھے 2021 کے اندر، اس کے اندر ایبسنٹ تھے، یا ایسے تمام طلباء جن کو 33% پاسنگ مارکس دے دیے گئے تھے، اور وہ 33% پاسنگ مارکس دے کر پاس کر دیا گیا تھا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اچھے مارکس آئیں اور وہ 33% مارکس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو وہ اسپیشل ایگزامز کے اندر اپیئر ہو سکتے ہیں۔ لیکن آگے لکھا ہوا سچ کینڈیڈیٹ شیل بی ریکوائرڈ ٹو ڈکلیئر ان رائٹنگ دیئر آپشن، ان کو لکھ کر دینا پڑے گا کہ وہ اپنے اس 33% والے جو مارکس ہیں اس سے ایگری نہیں کرتے، وہ اپنے مارکس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے سے رزلٹ کو منسوخ کروانا چاہتے ہیں 15 دن کے اندر، تب جا کر وہ اسپیشل ایگزامز کے اندر اپیئر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ کیا ہے: دو اسٹوڈنٹس کینڈیڈیٹ ہوز ایڈمیشن فارمز وار ناٹ فارورڈڈ بائی انسٹیٹیوشن ڈیو ٹو دا شارٹیج آف اٹینڈنس may submit their admission forms and appear in the special exam 2021 as a regular candidate. ایسے تمام طلباء جو ریگولر اسٹوڈنٹس تھے اور ان کے کالج نے اس وجہ سے ان کا ایڈمیشن نہیں بھیجا تھا کہ ان کی اٹینڈنس کالج کے اندر شارٹ ہو گئی تھی، تو اب وہ بھی ایسے تمام طلباء اسپیشل ایگزام کے اندر ایز اے ریگولر کینڈیڈیٹ اپیئر ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب وہ آگے لکھا ہوا ہے تیسرا پوائنٹ: کینڈیڈیٹس ہو وانٹ ٹو امپروو دیئر result according to the promotion policy 2021 may appear in the special examination 2021. اچھا، یہ وہ تمام طلباء جو اپنے رزلٹ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں پروموشن پالیسی 2021 کے اکارڈنگ، وہ بھی اسپیشل ایگزامینیشن کے اندر اپیئر ہو سکتے ہیں۔ however تاہم if candidate wants to appear in 1 or 2 subjects may appear for improvements. وہ کہتا ہے اگر کوئی بھی طالب علم ایک یا 2 مضامین کے اندر بھی اپنے مارکس کو امپروو کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، بٹ دا مارکس obtained shall be awarded only in the respective subject. یعنی لیکن وہ جو ایک سبجیکٹ امپروو کرے گا تو نمبر بھی صرف اسی ایک سبجیکٹ کے ہی امپروو ہوگے۔ یعنی اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں کہ آپ کو 5% ایکسٹرا گریس مارکس بھی نہیں ملیں گے، باقی سبجیکٹ کے نمبر بھی چینج نہیں ہوں گے، صرف 1 یا 2 سبجیکٹ جو آپ امپروو کریں گے اسی کے نمبر آپ کے انکریز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا تیسرا پوائنٹ تھا۔ اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی کوئی ایسا طالب علم جو صرف اور صرف فزکس امپروو کرنا چاہ رہا ہے، اس کے مارکس جو ہوں گے فزکس کے، وہ صرف پارٹ 2 کی فزکس اور پارٹ 1 کی فزکس کے ہی امپروو ہوں گے، کیمسٹری، بایو اور باقی جو اردو انگلش مطالعہ کے وہ پریویس والے ہی رہیں گے، صرف اسی ایک سبجیکٹ کے ہی امپروو ہوں گے۔ اچھا، 4تھ پوائنٹ کون سا ہے؟ وہ لکھا ہوا ہے کینڈیڈیٹس میں اپیئر ان ایڈیشنل سبجیکٹس ان دا اسپیشل ایگزامینیشن 2021۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو انہوں نے کہا
ایسے تمام طالب علم جو ایڈیشنل سبجیکٹ دینا چاہتے ہیں. ایڈیشنل سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو ایف ایس سی پری انجینئرنگ کرتے ہیں، لیکن اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ میڈیکل کے فیلڈ میں جائیں، تو وہ ایڈیشنل بایو کا پیپر دے لیتے ہیں، یا وہ ایف ایس سی پری میڈیکل والے کوئی ایڈیشنل میتھ کا پیپر دینا چاہتے ہیں، صرف میتھ کا، تو پھر ان کی ایف ایس سی پری میڈیکل سے پری انجینئرنگ ہو جائے گی. اگر پری انجینئرنگ والا ایڈیشنل بایو کا دیتا ہے تو ان کی پری انجینئرنگ سے پری میڈیکل ہو جائے گی. تو وہ بھی اپنا ایڈیشنل سبجیکٹس دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسپیشل ایگزامس کے اندر اپیئر ہو سکتے ہیں. اینڈ لاسٹ جو پوائنٹ ہے 5واں، candidates having last chance up to supplementary examination 2021 may appear in the special examination 2021. ایسے تمام طلباء جن کا سپلیمنٹری کا 2021 کے اندر آخری چانس تھا اور وہ بھی اسپیشل ایگزام کے اندر اپیئر ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ آخری پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل آپ نے 2019 کے اندر ایف ایس سی کے ایگزام دیے، فائنل ایگزام 2019 میں دیے. اب 2019 میں اللہ نہ کرے آپ کی کسی سبجیکٹ کی سپلی آ گئی، اب آپ کے پاس اس کے بعد چانس ہوتے ہیں. آپ 2019 کا سپلیمنٹری دے سکتے تھے، 2020 کا آپ دے سکتے تھے، فائنل ایگزامس دے سکتے تھے، 2020 کا پھر سپلیمنٹری دے سکتے تھے. یعنی 3 چانسز آپ کے پاس ہوتے ہیں. اب اسی طرح سے جن کی 2020 کے اندر سپلی آئی تھی انہوں نے 2020 کا سپلیمنٹری دیا، اسپیشل ایگزام دیا، 2021 کا دیا. اب ان کا اگر لاسٹ چانس ہے، یعنی تین چانسز میں سے ان کے پاس آخری چانس ہے، تو وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بھی اسپیشل ایگزامس کے اندر اپیئر ہو سکتے ہیں. تمام بورڈز کے لیے یہی پروموشن پالیسی ہوگی، پروموشن پالیسی کہہ رہا ہوں سوری، اسپیشل ایگزامس کی جو پالیسی ہوگی وہ یہی ہوگی. اوپر بورڈز بھی لکھے ہوئے ہیں: بہاولپور، ڈی جی ہاں، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، ملتان، راولپنڈی، ساہیوال، سرگودا، میرپور آزاد جموں کشمیر. ان تمام بورڈز کی یہی پر اسپیشل ایگزامس کی پالیسی ہوگی. اگر آپ لوگ اس انتظار میں تھے کہ اسپیشل ایگزامس کی پالیسی آئے تو پھر آپ لوگ اپنا ایڈمیشن بھیجیں، تو آپ لوگوں کے سامنے اسپیشل ایگزامس کی پالیسی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سمجھ بھی آ چکی ہوگی. نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست اور ہوسٹ عثمان مصطفی کو اجازت دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.